زرقشتا زنا زي خليده ولا كده تلاش كده ولا بلا ولا ها بوز زشتا تبارك زنا واردي مشمون دي خير تسمحت برداشتك كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد سالکین پر دو قسم کے احوال آتے ہیں عموماً. کبھی ایسی حالت ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے میں بھی خوب لطف آتا ہے، خوب جھوم کے نماز پڑھتے ہیں اور حضوری کی کیفیت ہوتی ہے. ذکر کرتے ہیں تو ایسے شاندار طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ بھی خوب جوش سے کرتے ہیں اور ہر کسی کے اپنے اپنے وہ ہے. جتنی بھی خیر کے اعمال ہیں دلچسپی بھی بڑھ جاتی ہے، ذوق شوق بھی بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف توجہ بھی بڑھ جاتی ہے. بلکہ خود ہی حیران رہتے ہیں اپنے جو اس کی حضور کی کیفیت ہے یا اس کی جو بے انتہا درجے کی لذت ملتی، یعنی اس درجے کی لذت ملتی ہے کہ انسان کے اپنے نفس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے، ذکر کرے اور زیادہ سے زیادہ یہ عبادت کرے. تو یہ کیفیت ہوتی ہے. مشائخ اس کو بسط کی حالت سے تعبیر کرتے ہیں. یہ عموماً سالکین کو پیش آتی ہے. ساتھی پوچھتے رہتے ہیں، یہاں بہت سارے رفقا ہوتے ہیں، اس کے چلے ہوتے ہیں، تو کچھ وقت کے بعد پھر ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ کسی چیز میں مزہ نہیں آتا. ذکر کرتے ہیں تو پھر بھی مزہ نہیں آتا، عبادت پڑھتے ہیں پھر بھی مزہ نہیں آتا. تو عموماً بڑے پریشان رہتے ہیں. تو ہمارے جو اکابر ہے، مشائخ ہے، وہ ان احوال کے بارے میں عرض کرتے ہیں کہ دونوں احوال ہے، دونوں حالت ہیں، وہ سالک کے لیے مفید ہے اور ہر حالت کے فائدے بھی ہے اور کچھ نقصانات بھی ہے، رد عمل بھی ہے. جیسے کہ ایک دوائی ہوتی ہے تو اس کی کچھ رد عمل بھی ہوتے ہیں. تو بسط کی حالت میں فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ذوق شوق ہوتا ہے انسان کا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نام کی حلاوت، یہ ساری چیزیں نصیب ہوتی. مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تہجد میں تو کہتے ہیں پوری رات کھڑے ہو اللہ کے سامنے، یہ چیز بھی ہوتی ہے. اور لیکن اس میں جو ہمارے مشائخ اور اکابر سے جو بات ہم سنتے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے اوپر بزرگی کا شک ہوتا ہے کہ میں بزرگ بن گیا. تو یہ اس کا نقصان ہوتا ہے. انسان میں ناس کی کیفیت ہوتی ہے، وہ پوری دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھ سے کوئی زیادہ اللہ کے قریب کوئی نہیں اور مجھ سے کوئی زیادہ اللہ سے تعلق والا کوئی نہیں. اس کی ایک مثال بھی ہمارے بڑے دیا کرتے تھے کہ ویسے کوئی ہمارے ہاں پشت میں ایک مثال ہے، اس کے ذریعے سے ان لوگوں کی مستی توڑنا چاہتے تھے. ہمارے پشتوں کا ایک مثال ہے، ضرب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مرغ ہوتے ہیں نا، مرغ جو وہ شروع کرتے ہیں ابتدائی اس کا جو بلوغ کا زمانہ ہوتا ہے، اذان تو شروع کی، جب وہ
کیا کرتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں دوئی تسیم جو کہتا ہے دوئی تسیم، آپ کیا کہتے ہیں اس کو جو بولنا جو بولنا شروع کرتے ہیں مرغ، ایک تو مرغی ہوتی ہے نا، ایک مرغ، اچھا زانی کہتے ہیں، تو وہ شروع کرتے ہیں تو بڑے وہ کہتے ہیں کہ یہ کمرے کی چھت پہ بھی آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ پورا چھت گر نہ جائے اس کے اپنے بارے میں اتنا بڑا وہم ہوتا ہے، اتنا وہم ہوتا ہے. تو یہ بزرگ بھی اس طرح ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ کوئی مجھے ترچ نگاہ سے نہ دیکھے تو اس کی تباہ نہ ہو جائے، قومیں تباہ نہ ہو جائے میرے وجہ سے، تو بڑے تو غرور فخر ایک گند بھی آ جاتے ہیں. تو اس حالت کی یہ اس کے نقصان ہے، اس سے بچنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. کبھی کبھی اس حالت کے لوگ شکار ہو جاتے ہیں. شکار ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کے حملے میں آ جاتے ہیں، شیطان اس کو پھر کہتے ہیں آپ پہنچ گئے، آپ بہت، وہ پھر اسی راستے سے مزید اس کو ایک تک کہتے تھے آگے تھوڑا سا، تو کندھے میں ڈالتے. خیر اس حالت میں بہت زیادہ اس کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے احوال آتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کو کچھ نقصان ہو جائے. ایک چیز تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ جو دوسری کیفیت ہے اس میں نقصان کے پہلو یہ ہے کہ شوق ذوق ختم ہوتا ہے، بالکل جیسے کہ شوق ذوق کا اور حلاوت کا جو بٹن تھا وہ آف ہو گیا. تو جب شوق ذوق نہیں رہتا تو پھر ذکر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، جو تہجد پڑھتے تھے وہ بھی رہ جاتے ہیں، تلاوت شوق ذوق سے کرتے وہ بھی رہ جاتے، بس مزہ نہیں آتا، پتہ نہیں. تو پھر کبھی مایوسی کی شکار ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جو میں اونچا جو میری پرواز تھی پتہ نہیں وہاں سے میں گر گیا. تو نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ عموماً ایسی حالت میں ان لوگوں کے پھر یہ جو اعمال سے رہ جاتے ہیں. اگر عمل سے نہ رہ جائیں اور مزہ اور غیر مزہ اس کو نہ دیکھے کہ مجھے لذت مل رہی ہے نہیں مل رہی، بس برابر مسلسل وہ ذکر کرتے رہے، اعمال پہ مداومت کرتے رہے، اگر ابتدائی معاملات ہے اس پہ چلتے رہے، اگر اپنے جو مشائخ کی طرف سے اس کو مل اذکار ہے وہ کرتے رہتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے اس چیز کا کہ اس میں لذت ہے یا نہیں، تو اس کا پرواہ نہیں کرتے. تو اس کی پھر ہمارے مشائخ جو بارہا اس بات کو ہم سن چکے ہیں، ان سے آپ میں سے جو ہمارے ساتھ بڑے ساتھی ہیں وہ سب نے بات سنی ہوگی. تو اس حالت کو بہت مفید تصور کرتے ہیں کہ یہ مفید حالت ہوتی جب دوام عمل ہو اور یہ جو اعمال ہے اس میں کوئی فرق نہ آئے، اس سے پھر استقامت پیدا ہوتی. استقامت بہت عظیم ہے، فوق الکرامہ ہے. تو اس سے یہ چیز پیدا ہوتی. تو اس وجہ سے یہ البتہ ہمارے بعض مشائخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ کبھی کبھی یہ جو مزاج میں انقباض آتا ہے، حلاوت ختم ہو جاتا ہے، یہ کبھی گناہ کا اثر ہوتا ہے، بد نظری کا اثر ہوتا ہے، کوئی گناہ ہے اس کے نحوست اور اندھیرا ہوتا ہے، یا کبھی کوئی غلط حرام لقمہ چلا جاتا ہے اس کے ایک اندھیرا ہوتا ہے. تو اس کا علاج تو پھر استغفار ہے، یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش، اللہ تعالیٰ سے دعا، یہ چیز ہے. البتہ جو دوسری وہ ہے جس میں اس میں مستقل انسان چلتا رہے، اپنے مقصود کی طرف سفر کرتا رہے. تو والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ کو ذکر میں مزہ ملتے ہیں تو آپ ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں. جب مزہ نہیں آتا اور پھر چوڑتے تو یہ تو مٹھائی والا کیا ہوا نماز. جیسے کہ بچے ہوتے ہیں ٹافی دیتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، ٹافی نہیں دیتے اسکول نہیں جاتے، اسکول نہیں جاتے، تو یہ چیز بن جاتی. سبق جاتے ہیں ٹافی نہیں دیتے تو پھر کیا ہوتے ہیں اسکول نہیں جاتے اور مدرسہ مکتب نہیں جاتے. تو اس طرح نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مستقل یہ حالات آئیں گے جائیں گے، گرمی سردی آئے گی، گرمی سردی آئے گی، انسان چلتا رہے اپنا سفر جاری رہے. اس حوالے سے میں دو حدیث مبارکہ ہے وہ آپ سے عرض کرتا ہوں، اسی کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے. یہ ایک روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل عمل شرہ
وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَطْرَةٌ فَمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ وَمَنْ كَانَتْ فَطْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ. اور جو محدثین کلام کرتے حدیث پہ تو انہوں نے اس کو کہا کہ صحیح روایت ہے، ابن حبان نے نقل کیا اس کو. تو ایک روایت یہ ہے، میں پھر دونوں کا مجموعے کا ترجمہ کرتا ہوں. دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے. وہ روایت ترمذی شریف میں بھی ہے جلد ثانی میں. اس کی بھی انہوں نے اس کو بھی صحیح قرار دیا ہے علماء نے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان لکل شیء شرہ. وہاں صرف عمل کا ذکر تھا، یہاں لکل شیء کا ذکر ہے. ولکل شرۃ فترہ فإن كان صاحبها سدد وقارب فرجوه وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. اس کا مطلب ہے کہ ان لکل شیء شرہ، ہر چیز کی ایک حرص، نشاط، رغبت، یہ چیز ہوتی ہے. ہر عمل کا اور ہر چیز کا ایک نشاط ہوتا ہے، ایک ذوق شوق ہوتا ہے، اور ایک یہ چیز ہوتی ہے. وَإِنَّ لِكُلِّ شِرَّةٍ فَطْرَةٍ، اور ہر اسی طرح عمل کے لیے ضعف بھی آتا ہے، کمزوری بھی آتی ہے، وہ دھیمی پڑ جاتی ہے. اچھا کو میں شغلائی بھی ہے، شغلائی ختم زوری ختم تو اس طرح پہ نہیں رہتے. فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ، اگر یہ شخص دونوں حالتوں میں افراط اور تفریط سے بچتا رہا، افراط اور تفریط سے بچتا رہا، فرجوہ، تو پھر تو فلاح کی بھی کرے اس سے کہ یہ کیا ہے، اس کی امید رکھے کہ یہ کام کا آدمی ہے، استقامت والا بندہ ہے، یہ اس کو نہیں دیکھتے ادھر ادھر. وَإِنْ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، اگر لوگ اس کو کبھی جب اس کی بسط کی حالت ہوتی ہے تو پیر تو آسمان میں ہوتے، پیر تو پوری رات قیام اللیل کرتے، اور جب قبض کی حالت ہوتی تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے. کل بھی تدا سے شرح کی جدا وقت اور کل تدا سے شرح کی جدا وقت، سمجھ نہیں بات. تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنے عبادات کرتے ہیں کہ پھر لوگ اشارہ کرتے ہیں او اس کو دیکھو، لیکن جب وہ حالت چلی جاتی ہے تو پھر اتنے نیچے گر جاتے ہیں، پھر نیچے لوگ دیکھتے ہیں او اس کو دیکھو. دونوں طرح وہ کوئی غیر معتدل ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وَإِنْ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، اس کے بارے میں جو مشہور شرح حدیث ہے ترمذی شریف کی، جو شرح تحفۃ اللہ وزی وغیرہ علماء کرام اس کو جانتے، سب نے اس کی یہی تشریح کی کہ کیا ہے، جب اتنی عبادت کرتے ہیں کہ پھر لوگ اس کو اشارہ کرتے ہیں، اشارہ دونوں طرف ہوتے ہیں، اشارہ دونوں طرف ہوتے ہیں. فلا تعدو، تو پھر اس کو آپ وہ نہ کریں. مطلب ہے کہ یہ شخص ایسا ہے کہ اس کی مزاج میں اعتدال نہیں ہے، اس کی مزاج میں استقامت نہیں، تو یہ دونوں بہت اہم ہیں. تو یہ حالات تو پیش آتے ہیں اور یہ حالات پیش آئیں گے. تو اس میں ہم ایک بات آپ لوگوں نے والد صاحب سے بہت سنی ہوگی، جو نئے ساتھی اور فقائے اس نے نہیں سنی ہوگی، لیکن اب بعض جو پہلے والد صاحب کی مجالس میں بیٹھے ہیں وہ اس کو، میں نے تو سینکڑوں بار یہ بات سنی اس سے، کیونکہ تلقین کرتے تھے لوگوں کو. وہ یہی فرمایا کرتے تھے، شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ کے اس کے حوالے سے بات کرتے تھے کہ جو بھی کوئی اس طرح کے حوال ذکر کرتے تھے مختلف قسم کی، تو اس کو دوام عمل کا کہتے تھے کہ آپ معاملات پر پابندی کریں، معاملات پر پابندی کریں. اور پھر کہتے تھے کہ معاملات پر پابندی ترقی کا زینہ ہے. آپ کو انشاءاللہ جو بھی ساتھی اس کو بتایا ہوگا، ایک دو دفعہ تو بتایا ہوگا کہ معاملات پر پابندی ترقی کا زینہ ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ معاملات کو ہم نہ چھوڑیں. جو معاملات ہے، ہم نفس کی مداخلت، دیکھو نا، جو ہمارے ذوق شوق کا زمانہ ہوتا ہے تو نفس کی اس میں کافی، اس میں کیا ہوتی، اس کی مداخلت ہوتی ہے، نفس چاہتے ہیں اس کو، تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. تو بہرحال ہم نے اس کو دیکھے کہ مزہ ہے یا نہیں، ہم عمل برابر کرتے رہیں،
اور کوشش کرتے رہیں کہ رجوع اللہ ہو، دل کا قبلہ سیدھا ہو، باقی انشاءاللہ پھر کامیابی، پھر کیا ہے کامیابی، پھر راستے کھلے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ دوام عمل نصیب فرمائے۔